السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام احباب کا رابطے کے ساتھ ہوں گے۔ کچھ دن پہلے ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ تربیہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اپنی نوعیت کا ایک انوکھا پروگرام ہوگا، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے ایشوز چل رہے ہیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے ساتھ جو ایشوز چل رہے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں۔ اور اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے اس پروگرام میں جن دو شخصیات کو انوائٹ کیا ہے جو ہمارا ساتھ دیں گے ہر اس ایپیسوڈ میں، اس پروگرام کے، ان میں ایک ہے مولانا معاذ، جو ایک ینگ اسکالر ہیں، اور دوسرے اس سے فہد۔ الحمدللہ آج ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ پر ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کا، اور میں اپنے دونوں دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بات ہے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ آج ہم فرسٹ ہمارا ایپیسوڈ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس کا مقصد ہے اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں یقیناً ایک اچھا اثر آئے گا اس پروگرام کے تھرو۔ تو معاشرے کیا کہیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ بالکل وقاص بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جس طرح معاشرے کے اندر بے حیائی عروج پر جا رہی ہے، ماحول زمانہ جس طرح ترقی کر رہا ہے، اور ہماری نوجوان یوتھ اس تیزی سے ترقی کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ کوئی اس طرح کا نمایاں کام شروع ہو سوشل میڈیا کے حوالے سے، جہاں پر نوجوان یوتھ کو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملیں جس کے ذریعے وہ موٹیویٹ ہوں، اور پھر جو ہے ایک اچھا راستہ اپنے لیے چنیں، اور جو ہے برائیوں سے بچیں، اور بالکل ٹھیک ٹھیک اپنی منزل کی طرف وہ گامزن ہو جائیں۔ اس طرح کی ضرورت تھی، اور ماشاء اللہ خوشی ہوئی آپ نے جد و جہد کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کو اچھی طرح لے کے چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی سر فہد، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، میں معاذ بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں ایسے ٹاپک اپنانے چاہیے جو معاشرے میں بہتری کا سبب بنے گے۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے، یہ دونوں ماشاءاللہ ینگ ہیں، اور انہیں کے ذریعے سے ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ینگ جنریشن ایک بہت ہی سیریس قسم کا پرابلم فیس کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے ایک شادی کا ہونا، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں ضرورت کے درجے میں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک بہت ہی مشکل چیز بنا دی ہے کہ ہر لڑکا جو ہے وہی سمجھتا ہے کہ شادی کرنا اس کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ٹارگیٹ ہے، ایک جیسے ایک بہت ہی مشکل کوئی اچیومنٹ ہے جس کے لیے اس کو بہت ایفرٹ کرنی ہے۔ تو اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولانا معاذ جو ہے اس کے بارے میں کچھ قرآن و حدیث سے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا لڑکوں کو اتنی دیر تک یعنی کہ ان کی اچھی خاصی ایج ہو جاتی ہے تب بھی روک کے رکھنا ہے اس بنیاد پر کہ پہلے اسٹیبل ہو جاؤ، گاڑی آ جائے، گھر ہو جائے، یہ سہولیات ہو جائیں پھر شادی کرنا؟ تو اس کے متعلق ہم مولانا معاذ سے پوچھیں گے کہ کیا ہماری دین اس میں جو ہے رہنمائی فرماتا ہے؟ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کری۔ اصل میں وقاص بھائی جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، وہ میرے خیال سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت الگ چیز جنم لے چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے نوجوان یوتھ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، اسٹیبل ہو جاؤ۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، اسٹیبل ہو جاؤ، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف جملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، احادیث کئی ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھیں شادی کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے نصیب کا رزق لے کر آتی ہے۔ ادھر لڑکا اسٹیبل ہو گیا موجودہ معاشرے کے مطابق، اور ماشاءاللہ لاکھوں روپے اس نے کمانے شروع کر دیے، لیکن کل کو اس کی شادی ہوتی ہے، نہ کہانی آفت کی وجہ سے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ جو اس نے اتنی محنت کری، 25 سال 30 سال کی عمر اس نے لگا دی، اور شادی اس کی نہیں ہوئی، اور اب اس کی شادی ہوتی ہے اور کچھ ایسے حالات کی وجہ سے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا
कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों में जो हमें मिलता है कि ये नसीब के साथ इसका ताल्लुक है कि ऐसा नहीं है कि मैं खिलाऊंगा उसको, बल्कि नहीं, जब वो औरत घर पे आएगी अपने माँ बाप को छोड़कर आएगी तो वो अपना रिस्क साथ लेकर आएगी और जितना उसके नसीब में लिखा है वो उसको मिलके रहेगा। अल्लाह जरिया मुझे बना देगी। जो भी नौजवान शादी करता है तो अल्लाह उसको जरिया बना देता है उसके रिस्क का। अब वो औरत अपने घर में है, लड़की अपने घर में है, तो माँ बाप का जो खा रही है, माँ बाप जो उसको खिला रहे हैं, तो वो माँ बाप उसको जरिया बन रहे हैं अल्लाह की तरफ। खिला तो अल्लाह है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो गलत पैदा कर दिया गया है कि भाई नौजवान जो है अपने पाँव पे खड़ा होगा, अब 30 साल 40 साल हो जाते हैं, अब वो जो असल शबाबियत जो है, नौजवानी जो है, जो असल शादी की उम्र है वो निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उस पर रोशनी डालेंगे। अभी मौजूदा दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ गर्दिश कर रही है वो एक ये मुझे नज़र आई कि अपने पाँव पर खड़ा हो। सर फहद, आप क्या कहेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में? जी, महात्मा ने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी का सोचना। पैरों पर खड़े होने के चक्कर में हाथ में लाठी आ जाती है, बंदा पैरों पर ही खड़ा हो पा रहा है। अच्छा, इसलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं अपने हिप्स कर रहा था तो हमारा सुबह से शाम तक का मदरसा था, तो वहाँ जो बच्चे रुकते थे दोपहर में उनके वालिदैन उनको खाना देने आते थे। तो एक लड़का था, उसको बच्चे छेड़ते थे कि तेरे दादा खाना देने आते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि दादा खाना, एक दफ़ा मैंने भी देखा, मैंने यार तेरे दादा हैं खाना लेते। तो वो गुस्सा करने लगा, दादा दादा फिर उसको यार गलत नहीं कौन है, बोला ये मेरे अब्बा है। अब आप ये देखें कि वो उनकी उम्र इतनी हो गई देर से शादी करने की वजह से, पाँव पैर खड़े होने की वजह से, भाई अब वो अपने बच्चों के दादा लग रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, उनको मदद से कहा बच्चा ही कहता था कि वो बच्चा नहीं, उनका बेटा नहीं, उनका पोता है। यही वजह है मुकामी जगह ये इसके अंदर जो ये चीज़ है ना कि अब वो जो वक्त था ना शादी करने का, उस वक्त तो शादी हुई नहीं, अब बड़ी उम्र में शादी हुई। अब जो बच्चे की तरबियत का वक्त था वो तरबियत का वक्त निकल गया। अब वो इस दौरान बच्चे की तरबियत करेगा या अपनी सेहत पे असर जो है वो मेहनत करेगा। अब इन दोनों चक्रों के अंदर ना बच्चे की तरबियत सही हो पाती है, ना वो अपनी सेहत के ऊपर सही तवज्जो दे पाता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि या तो बाप जो है वो बहुत बच्चे को छोटी उम्र के अंदर छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और जो है बच्चा फिर क्या होता है पीछे जो तरबियत ना होने की वजह से फिर जो हमारे मुल्क के अंदर आपके सामने क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं वो सारी की सारी यहीं से। और बात भी हमारे सामने आती है कि माशरे ने कुछ ऐसी रस्म रिवाज बना दी हैं जो अपने अंदर ना उनका कोई दीन से ताल्लुक है, और अपने अंदर एक बहुत ही मुश्किल यानी कि इस शादी की चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ मेहंदी होती है, मंगनी होती है, फिर मांझी होता है, इतने ज़्यादा यानी कि प्रोग्राम्स होते हैं, और अपने अंदर वो बहुत ज़्यादा एक खर्चा लेके आ रहे होते हैं। हर इवेंट जो है वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। तो और अगर हम ये बात कहें वालिदैन से कि भाई ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो कहा ये जाता है कि हमारे खानदान में क्या रेपुटेशन रह जाएगी अगर हम ये नहीं करेंगे। तो इसके बारे में माजरे क्या कहेंगे? देखें, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ रस्म रिवाज के तौर पर उभरती जा रही है ना, इसने भी शादी को बहुत मुश्किल कर दी है। जैसे भी आपने अर्ज किया, मेहंदी है और ढोलकियाँ रखी जाती हैं, और उससे पहले पता नहीं कितने ही किस्म के जो है वो फंक्शंस किए जाते हैं, लाखों रुपये उसमें बर्बाद होते हैं। एक तो मसला यहाँ पर ये खड़ा होता है कि 3 दोस्तें हैं, एक के माँ बाप अच्छे खासे पैसे वाले हैं, अल्लाह ने उनको दिया, उन्होंने सारे इवेंट किए, ढोलकी भी की, मेहंदी भी की, और जितने भी XYZ इवेंट है सारे धूमधाम से किए। उसकी 2 बहनें 2 दोस्तें और हैं, लेकिन वो थोड़े नीचे तबके की हैं, जो है माली लिहाज से कमज़ोर हैं। अब वो क्या है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। अब माशरे के अंदर उनके माँ बाप भी यही सोचेंगे कि हमारी बेटी है और शादी तो एक ही दफ़ा होती है और हमने भी इसको अच्छे तरीके से रुखसत करना है। तो नतीजा ये निकलता है कि शादी या तो देर से होगी, और देर से होने की वजह ये है कि वो जो इतना उन्होंने खर्चा करना है उसके लिए पैसे जमा करना है, और अगर कहीं से कर्ज ले लिया
تو بچی کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن پھر ماں باپ قرض کے اندر دب جاتے ہیں اور اسی کے اندر گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں. اتنے سارے نقصانات جو ہے وہ یہ ہو رہے ہیں. اگر ہم یہاں سے کنٹرول کریں، کیونکہ حدیث سے اور قرآن سے تمام جو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ہے شادی کے اندر تو صرف ولیمہ مسنون ہے، باقی نکاح کا کھانا تو بطور مہمانوں کے طور پر اگر کسی کیا بولتے ہیں عقیقے کی نیت سے کھلا دیا جائے، لیکن اصل کھانا جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ولیمے کا کھانا ہے. فرمایا کہ اور اللہ کے نبی نے ولیمہ کھجور سے بھی کیا، اور ولیمے میں اللہ کے نبی نے بکرے بھی کاٹے اور ہر چیز بتا دی امت. لیکن یہ نکاح کے نام پر جمع ہونا اور پھر کھانے کرنا، دینے کرنا اور اتنے بڑے بڑے فنکشنز کرنا، میرے خیال سے اس کے اندر بھی کمی آنی چاہیے تاکہ جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، جب وہ اپنی شادی کے لیے کھڑے ہوں، اپنی کسی بچی کی شادی کے لیے، تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں بلکہ مختصر انداز کے اندر اچھے طریقے سے اپنی بچیوں کو رخصت کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں معاذ بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ان رسم و رواج نے جو ہے کمر توڑ دی ہماری ینگ جنریشن کی، اور اتنا اتنا پیسہ ان کو جمع کرنا پڑتا ہے. جسٹ امیجن کہ کچھ دنوں پہلے میں نے کسی دوست سے پوچھا، ایک مال ہے یہاں مشہور ہے، نام لینا نہیں چاہوں گا، اس پہ جو فنکشن کا صرف اس کے جو رینٹ تھا اٹ واز اراؤنڈ 17 لاکھ روپیز، 17 لاکھ روپئے صرف رینٹ تھا. اور سر فہد جو ہیں کچھ دنوں پہلے باتیں بھی بتا رہے تھے کہ کتنا کتنا پیسہ ان کا لگتا ہے کسی ان کا جانے والوں کا واقعہ ہے. جی سر، اس کو کیا آپ واقعہ میرے جاننے والے ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف تھے کہ بھائی منگنی اور یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں، شادی اور ولیمہ ختم. لیکن ان کے گھر والے، ان کی والدہ دادی یہ سب ان کے پیچھے لگ گئے. نہیں بھائی پہلے تو منگنی ہوگی، منگنی ضروری ہوگی اور فلانا ان کا مہندی بھی ہوگی اور ٹی وی بھی جائے گی. ہاں، یہ عیدی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں. عیدی کا بھائی وہ عید آ رہی ہے، منگنی ہو چکی ہے، تو پھر وہ تحفے تحائف تو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے جائیں گے اور پھر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے آئیں گے. جبکہ صرف منگنی ہوئی ہے ابھی منگنی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے رمضانوں سے پہلے کی بات ہے، یہ منگنی ہوئی اور یہ تحفے تحائف جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ مجھے مطلب بھائی کیا حال ہے بتائیے، تو بولنا یار بہت وہی منگنی ٹوٹ گئی ہے. بولے کیوں؟ بولنا بس کچھ بدلاؤ تھی دوسری جگہ پہ وہ ہمارے اس طریقے سے جو ہے یہ حال ہے کہ پیسہ برباد بھی ہوا اتنا ان کا منگنی. اپروکسیمیٹلی کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا؟ کم سے کم بھی 3.5 یا 4 لاکھ، اور وہ بالکل نارمل ہے، کوئی زیادہ جمع کنجی جو اس میں ہوتی ہے وہ سب بیچ چکی ہیں اور رشتہ بھی نہیں رہا. تو یہ بالکل یہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ایک بالکل ایسا سمجھ لیں کہ معاشرے میں ایک چیز فرض کے درجے پہ ڈال دی گئی ہے کہ یہ کرنا ہے چاہے آپ کو کتنا بھی لاس ہو. لیکن 4 لاکھ روپے ان کا لاس ہو گیا اور رشتہ بھی نہیں رہا.